مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی. بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد.
پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آواز بلند نعرہ سلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ پہلے دو اعلان سماعت فرمائیں۔ ایک اعلان تو کل کے لیے ہے، ابراہیم روڈ D/1 میں جو جلوس نکلتا ہے مسلسل، وہ اس حالات میں تو نکلے گا نہیں، لیکن جلوس جو ہے وہ اپنے علاقے میں مختصر راستے میں رہے گا، اور مغرب کے بعد عورتوں کی مجلس ہوگی زنانی، اس میں شرکت کرے خواتین، اس کے بعد جلوس سے اعضاء باہر نکلے گا، آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ ایک خبر اور ہے، غم کی خبر ہے کہ ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بابی بھائی کو رہتے ہیں چاندنی میں، ان کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجلس کے ختم ہونے کے بعد تدفین ہوگی، آپ حضرات اس میں شرکت کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ علی کی عظمتیں پوچھو کبھی شاہ مدینہ سے، علی کی عظمتیں پوچھو کبھی شاہ مدینہ سے، حرم سے قبلہ اول سے یا پھر طور سینہ سے، حرم سے قبلہ اول سے یا پھر طور سینہ سے، اور کسے کہتے ہیں الفت اور کہتے ہیں کسے مدحت، کسے کہتے ہیں الفت اور کہتے ہیں کسے مدحت، چلو سیکھے ہنر ہم آج یہ بہلول دانا سے، چلو سیکھے ہنر ہم آج یہ بہلول دانا سے۔ شکریہ حضور۔ اور نہیں کچھ فائدہ دے گا تجھے گھر کا میرے چکر، نہیں کچھ فائدہ دے گا تجھے گھر کا میرے چکر، اگر الفت نہیں تجھ کو علی کی ذات عظمیٰ سے، اگر الفت نہیں تجھ کو علی کی ذات عظمیٰ سے، زمین سے آسماں تک
مثل قرآن ہر زبانوں میں، زمین سے آسماں تک مثل قرآن ہر زبانوں میں ابھی تک گونجتے ہیں سارے ممبر مدح مولا سے، ابھی تک گونجتے ہیں سارے ممبر مدح مولا سے۔ علی پر دم کیا ناد علی من کنتو سے پہلے، علی پر دم کیا ناد علی من کنتو سے پہلے، نظر لگ جائے نہ دولہا کو خم کے چشم کینہ سے، نظر لگ جائے نہ، شکریہ بہت شکریہ، نظر لگ جائے نہ دولہا کو خم کے چشم کینہ سے۔ منافق جتنے تھے مرتد ہوئے بخیل لگا کہہ کر، منافق جتنے تھے مرتد ہوئے بخیل لگا کہہ کر، علی مولا کی آتی ہے صدا مومن کے خیمہ سے، علی مولا کی آتی ہے صدا مومن کے خیمہ سے۔ نچھاور جان ہے اپنی ابوذر اور قمبر پر، نچھاور جان ہے اپنی ابوذر اور قمبر پر، کہا کس نے کہ ہم بیزار ہیں مدح صحابہ سے، کہا کس نے کہ ہم بیزار ہیں مدح صحابہ سے۔ نچھاور جان ہے اپنی ابوذر اور قمبر پر، کہا کس نے کہ ہم بیزار ہیں مدح صحابہ سے۔ جہنم لے کے جائے گی مسلمانوں، جہنم لے کے جائے گی مسلمان ایک دن تم کو، جہنم لے کے جائے گی مسلمان ایک دن تم کو، علی سے بغض اور الفت سقیفائی خلیفہ سے، علی سے بغض اور الفت سقیفائی خلیفہ سے، علی سے ان کو ایک سے چھوٹ گیا۔ علی کے چاہنے والے نہ ہو دنیا میں گر باقی، علی کے چاہنے والے نہ ہو دنیا میں گر باقی، جہاں محتاج ہو جائے گا یہ نانے شبینہ سے، جہاں محتاج ہو جائے گا یہ علی کے چاہنے والے نہ ہو دنیا میں گر باقی، جہاں محتاج ہو جائے گا یہ نانے شبینہ سے۔ علی سے بغض آصف، علی سے دشمنی آصف بڑی مہنگی پڑی ان کو، شفاعت مل نہیں پائی انہیں محشر میں زہرا سے، شفاعت مل نہیں پائی انہیں محشر میں زہرا سے۔ پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار بسم اللہ۔ ٹھیک ہے نا ابھی؟ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا مولانا مقتدانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء،
اور سوگواران و پرساداران حضرات اسیران کربلا، آپ کی خدمت میں انجمن یادگار معصومین کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ مجالس میں گفتگو کرتے ہوئے آج 7واں مرحلہ ہے، اور روزانہ میں آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید و بتوفیق معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا سبب عذاب اور ذریعہ نجات کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ افراد جو پہلی مجلسی سے ان مجالس میں تشریف فرما ہیں، ان کے اذہان میں یہ موضوع بھی محفوظ ہے اور یہ بات بھی محفوظ ہے کہ میں سورہ قمر کی 15ویں آیت کی روشنی میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ قمر کی اس آیت کے ذریعے ایک نصیحت کی دعوت دی ہے۔ تمام قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پر ایمان رکھنے والوں کو، قرآن کو من اللہ ماننے والوں کو اللہ نے ایک نصیحت کی دعوت دی ہے۔ اعلان ہوا ہے کہ کوئی ہے کہ جو نصیحت حاصل کرے، اور یہ اللہ کی جانب سے قرآن کے ذریعے جو نصیحت دی گئی، یہ اللہ کے رحم و کرم کے تذکرے کے بعد نصیحت نہیں دی گئی، بلکہ اللہ کے قہر و غضب کے تذکرے کے بعد نصیحت دی گئی۔ تو جو فرمائیے گا، یعنی رحم و کرم کے ذکر کے بعد نصیحت کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اللہ کے قہر و غضب کے ذکر کے بعد نصیحت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ نعمتوں کے تذکرے کے بعد دعوت نصیحت نہیں دی جا رہی ہے، عذابوں کے تذکرے کے بعد دعوت نصیحت دی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ قرآن میں اللہ کے رحم و کرم کے تذکرے بھی ہیں، اور قرآن ہی میں اللہ کے قہر و غضب کے تذکرے بھی ہیں۔ قرآن ہی میں نعمات کا ذکر بھی ہے، اور قرآن ہی میں عذاب کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ دونوں تذکرے اس لیے ہیں کہ یہ دونوں پیغام لوگوں تک پہنچتے رہیں کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہے اور اللہ قہار و جبار بھی ہے۔ مسلسل قرآن میں اللہ کی رحمانیت کی دلیلیں بھی موجود ہیں، اور اللہ کی جباریت اور اللہ کی قہاریت کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ بات کو آسان کرتا ہوں، مسلسل قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اللہ ستار العیوب ہے، وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، اس کا ستار العیوب ہونا اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ توبہ کے بعد بخشش کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ فرعون جیسے دشمن تک کے لیے رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ وہ گناہوں کے بعد توبہ کو قبول کر لیتا ہے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن میں اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیلیں بھی ہیں، اور قرآن میں وہ قہار و جبار ہے، اس کی دلیلیں بھی ہیں۔ اب ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیے گا۔ بھائی، اللہ پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زمینوں کو زندہ کرتا ہے، فصلوں کو لہلہا دیتا ہے، یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی جملے غور سے سنیے گا۔ اللہ پانی کے ذریعے، بارش کے ذریعے زمینوں کو زندگی دیتا ہے، فصلوں کو لہلہا دیتا ہے، یہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور بارشی کے ذریعے قوم نوح پر عذاب نازل کرتا ہے، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے زمین کو انسانوں کے لیے گہوارہ بنایا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اس زمین کے طبقات کو قوم لوط کے اوپر پلٹ کے رکھ دیا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے قوم موسیٰ کے لیے دریا پر راستے بنائے، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی دریا کو فرعون کے لیے سبب غرق قرار دیا، توجہ فرمائیے گا، یہ اس کے قہار و جبار ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی بات کو آسان کرتا ہوں، آپ کے ذہنوں کے نزدیک پہنچتا ہوں۔ بھئی اللہ نے گناہگاروں کے بیچ میں رحمت للعالمین جیسے نبی کو بھیجا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی جملہ بڑی آسانی سے سنا ہم نے۔ اللہ نے گناہگاروں کے بیچ رحمت للعالمین جیسا نبی بھیجا، یہ اس کے رحمان و رحیم ہونے کی دلیل ہے۔ اور نبی کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے علی کا جیسا ولی بھیجا،
बात को आसान कर रहा हूँ। गुनाहगारों के बीच रहमतुल लिल आलमीन जैसा नबी आया, ये उसके रहमान और रहीम होने के दलील, और नबी के दुश्मनों का सर कुचलने के लिए मौला अली जैसा वली आया, ये उसके कहार और जब्बार होने की दलील है। मैदान गदीर में विलायत जैसी नेमत को नाजिल किया, ये उसके रहमान और रहीम होने की दलील है। और उसी मुनकिर गदीर पर आसमान से आज़ाब नाज़िल। सलावात का सहारा दे मोहम्मद। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले। सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बात को आसान करूं, मौजू ज़रा नया सा है और किसी नतीजे पे गुफ्तगू पहुंचे। तो अल्लाह कहार भी है, जब्बार भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, दोनों दलीलें हैं। उसने कुरान में नेमतों का जिक्र भी किया और उसने कुरान में अजाबों का जिक्र भी किया। वो रहमान और रहीम भी है, कहार और जब्बार भी है। इसीलिए जिसको आखिरी नबी बना के भेजा, वो बशीर भी है, वो नज़ीर भी है। क्या होता है यार भाई, पैगम्बर इस्लाम बशीर भी है, पैगम्बर इस्लाम नज़ीर भी है। बशीर का क्या मतलब है? बशारत देने वाला। नज़ीर का क्या मतलब है? खौफ दिलाने वाला। और जो हमारे यहाँ भाई बशीर कहते हैं, जन्नत की बशारत देने वाले को बशीर कहते हैं, और अजाबों की खबर सुनाने वाले को नज़ीर कहते हैं। पैगम्बर इस्लाम बशीर भी हैं, पैगम्बर इस्लाम नज़ीर भी हैं, और उनके बशीर होने की दलीलें भी हैं और उनके नज़ीर होने की दलीलें भी हैं, और दलीलों के लिए हदीसें भी हैं। भाई जुमले आपके हवाले चाहे जैसा सुनिएगा। भाई नबी के बशीर होने की दलीलें भी हैं और नबी के नज़ीर होने की दलीलें भी हैं, दलीलों के लिए हदीसें भी हैं। नबी ने कहा हुब्बु अली जवाज़ुल लिल जन्ना, अली की मोहब्बत जन्नत का जवाब है। ये नबी के बशीर होने की दलील। हुब्बु अली याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब, अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खाती है जैसे आग लकड़ी को खाती है। ये नबी के बशीर होने की दलील है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, ये नबी के बशीर होने की दलील है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, ये नबी के बशीर होने की दलील है। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मकबूरा, ये हदीस नबी के बशीर होने की दलील है। और इसी नबी ने कहा ए अली, अगर किसी को जनाबे नूह जितनी जिंदगी मिल जाए और वो सजदे करते करते जमीन में कील की तरह गिर जाए और नमाजें पढ़ते पढ़ते उसकी खाल लकड़ी की तरह सख्त हो जाए और वो लिबास हज पहने पहने सफा और मरवा के बीच में आलम मजलूमी में मार डाला जाए, मगर ए अली, अगर आपकी मोहब्बत उसके दिल में नहीं हो तो अल्लाह उसे औंधे मुंह में जहन्नम में डालेगा। भैया हदीस भी नबी के नज़ीर होने की दलील है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। सुनिए अजीजों, आपको मैंने मुतवज्जे कर लिया। तो कुरान में अल्लाह के रहम करम का जिक्र भी है, कहर व गज़ब का जिक्र भी है। उसने अपने नबी को बशीर भी बनाया है, नज़ीर भी बनाया है। हद यह है कि कब्रों तक में कहीं मुनकिर नकीर आएंगे, कहीं मुबशिर बशीर आएंगे। भाई किसी की कब्र में मुनकिर नकीर आएंगे। मुनकिर नकीर का मतलब वो कहार व जब्बार है, मुबशिर व बशीर का मतलब वो रहमान व रहीम है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले अहमद पर। सुनिएगा, मैं जिस वक्त से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो बहरहाल कुरान में जो दावत नसीहत है वो रहम व करम के जिक्र के बाद नहीं है, अल्लाह के कहर व गज़ब के जिक्र के बाद है, नेमतों के जिक्र के बाद नहीं है, अजाबों के जिक्र के बाद है। और इसलिए है कि हर शख्स कुरान में अजाबों का तस्करा पढ़े और समझे कि अल्लाह की जानिब से अजाब क्यों नाजिल होते हैं। भाई 6 मजालिस में मैंने कई वजूहात बयान की। बेअमली की वजह से भी अजाब आता है, बेअदबी की वजह से भी अजाब आता है, इनकार आयत की वजह से भी अजाब आता है, नबी को अपना जैसा कहने की वजह से
بھئی آپ کے ذہن میں ہے آج جو سبب عذاب ہے، تو اگر بسم اللہ سے والناس تک قرآن پڑھیے تو ایک سبب عذاب یہ ہے کہ کفران نعمت کی وجہ سے تو جو ہمارے یہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد، میں نے کہ بہت اہم گفتگو ہے۔ کفران نعمت یعنی نعمتوں کا انکار کرنا یا نعمتوں کی قدر نہ کرنا، کفران نعمت بہت بڑا سبب عذاب ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ رحمان میں نعمتوں کے ذکر کے بعد اعلان ہو رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اس کا مطلب کفران نعمت عذاب کا سبب بنتا ہے، نعمت کا انکار کرنا عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اب پوری توجہ فرمائیے گا، نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ کی جانب سے جو نعمتیں آئیں تو دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام نعمت اور ایک ہوتی ہے خاص نعمت۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ عام نعمت کیا ہے؟ تو یہ آنکھیں اور بصارت یہ عام نعمت ہے، یہ کانوں کی سماعت یہ عام نعمت ہے، یہ زبان کی گویائی عام نعمت ہے، یہ دل کی دھڑکن عام نعمت ہے، یہ دماغ کی فکر عام نعمت ہے، یہ کھانا عام نعمت ہے، میوے عام نعمت ہے، پانی عام نعمت ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں مگر یہ عام ہیں، ان کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، ان کے لیے دین کی شرط نہیں ہے، ان کے لیے کلمے کی شرط نہیں ہے۔ یہ نعمتیں مومن کو بھی ملتی ہیں، کافر کو بھی ملتی ہیں، دیدار کو بھی ملتی ہیں، بے دین کو بھی ملتی ہیں، مذہب کو ماننے والے کو بھی ملتی ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو ہی ملتی ہے۔ میرے بچے، میرے نوجوان خاص کر کے سنیں، یہ عام نعمتیں ہیں، آنکھوں کی بصارت، کانوں کی گویائی، دل کی دھڑکن، دماغ کی فکر، رگوں میں لہو کا دوڑنا، ہاتھوں کا ہلنا، پیروں کا چلنا، پانی کا پینا، کھانے کا کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ عام نعمت ہے۔ اب جس قرآن میں عام نعمتوں کا ذکر ہے اسی قرآن میں خاص نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے قوم موسیٰ کے لیے خاص نعمت بھیجی جسے کہتے ہیں منو سلوہ، صلوات بھیجے محمد۔ پوری توجہ سنیے گا، بہت خاص بات ہے۔ جناب موسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے کھانا بھیجا، جو کھانا بھیجا اس کا نام ہے من و سلوہ، یہ خاص نعمت ہے۔ جناب عیسیٰ کی قوم کے لیے اللہ نے آسمان سے مائدہ بھیجا، دسترخوان، یہ خاص نعمت ہے۔ بھائی یہ نعمتیں ہیں خاص۔ من و سلوہ عام کھانا نہیں تھا، خاص کھانا تھا۔ مائدہ عام کھانا نہیں تھا، خاص کھانا تھا۔ کیوں؟ توجہ سنیے گا، ہم جو کھاتے ہیں وہ عام نعمت ہے مگر قوم موسیٰ کو جو ملی وہ خاص نعمت ہے۔ پوری توجہ، ہم جو کھاتے ہیں وہ عام نعمت ہے، قوم موسیٰ کو جو ملی وہ خاص نعمت۔ کیوں؟ تو عزیزو، خاص نعمت میں اور عام نعمت میں فرق یہ ہے کہ جو عام نعمت ہے اس میں انسان کی محنت بھی شامل ہے۔ بیدار ہو کے سنیے گا، بھائی روٹی عام نعمت ہے مگر اسے پکانے میں انسان کی محنت، ارے صلوات تو پڑھے محمد والا۔ پوری توجہ سنیے گا، عجیب بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو روٹی ہے یہ عام نعمت ہے کیونکہ اسے پکانے میں انسان کی محنت شریک ہے۔ یہ جو گیہوں ہے، یہ جو پیڑ ہیں، یہ جو پھل ہیں، یہ عام نعمت ہے، اس لیے کہ پیڑ کو اگانے میں انسان کی محنت شامل ہے، گیہوں کو اگانے میں انسان کی محنت شامل ہے۔ مگر جو من و سلوہ آیا اس میں انسان کی محنت شامل نہیں تھی، وہ جو مائدہ آیا اس میں انسان کی محنت شامل نہیں تھی۔ تو ایک فرق یہ ہے، جس میں انسان کی محنت شامل ہو وہ عام نعمت ہے، جس میں اس کی عنایت شامل ہو، رضا بیدار ہو کے سنیے گا، وہ خاص نعمت ہے۔ اچھا، عام نعمت ہمیں ہماری دعا سے ملتی ہے مگر خاص نعمت گناہگار کی دعا سے نہیں ملتی، معصوم کی دعا سے ملتی ہے۔ من و سلوہ کب آیا؟ جب موسیٰ نے دعا کی۔ مائدہ کب آیا؟ جب عیسیٰ نے دعا کی۔ اس کا مطلب جو نبی کی دعا سے آئے،
नेमत है। मूसा ने दुआ की, मन्नो सलवा मिला। ईसा ने दुआ की, मायदा मिला। मिल्लत मुस्लिमा मेरी उलझन दूर करे। भाई मूसा ने दुआ की, मन्नो सलवा मिला। ईसा ने दुआ की, मायदा मिला। नबी ने दुआ की तो क्या मिला? पूरी तवज्जो सुनिएगा, बात कुरान से होगी। जिस कुरान में मूसा की दुआ है मन्नो सलवा के लिए, जिस कुरान में ईसा की दुआ है मायदा के लिए, उसी में नबी की दुआ है कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये अल्लाह मेरे लिए मददगार भेज दे। अरे जो मूसा की दुआ है उसे मन्नो सलवा कहते हैं, जो ईसा की दुआ है उसे मायदा कहते हैं, जो नबी की दुआ है उसे मौला। है वो नबी की दुआ से मिलती है। मन्नो सलवा खास नेमत जनाब मूसा ने दुआ की, मायदा खास नेमत अभी नतीजा आएगा इंशाअल्लाह, जनाब ईसा ने दुआ की। मौला अली भी खास नेमत है। तो आपके जहन को मैंने मुतवज्जे किया, वो भी खास नेमत है, इसलिए कि अली के दुनिया में आने में इंसानों की मेहनत शरीक नहीं है, अल्लाह की इनायत है, इसीलिए अल्लाह के घर ही में आए। तो हमारे यहाँ ये खास नेमत है। अब चाहे जैसे सुनिएगा, ये ऐसी खास नेमत है जिसे अली कहते हैं। ये ऐसी खास नेमत है कि नेमत का जिक्र कुरान में वही है जहां जिक्र अली है। मेरा साथ दीजिएगा, कुरान में नेमत का जिक्र वही है जहां जिक्र अली है। आप दलील मांगिए, मैं सूरह अलहम सुनाऊं? भाई इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का जिक्र है, अनअमत अलैहिम। अरे पूरी तवज्जो सुनिएगा, इहदिना सिरातल मुस्तकीम अली का जिक्र, अनअमत अलैहिम नेमत का जिक्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू। ये अली का जिक्र है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। मौला के सदक़े में मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। भाई ये नेमतें खास है ना, तो जहां जहां अली का जिक्र है वहां वहां नेमत का जिक्र है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अनअमत अलैहिम, वहां नेमत का जिक्र। या अय्युहर रसूल बल्लिग अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सलावत भेजो मोहम्मद। तो इसका मतलब नेमत वही होगी जहां अली होंगे। अब बात वाज़ेह हो गई, नेमतें वहां होंगी जहां अली होंगे। कुरान में मोमिनों से जन्नत का वादा है, कुरान में जन्नत का वादा है। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लेकिन कुरान में जब जन्नत का जिक्र आता है तो खाली जन्नत नहीं कहा जाता, जन्नतुन नईम। जन्नतुन नईम का क्या मतलब? नेमतों वाली जन्नत। मेरे समाज को बुलंद करके सुनिएगा, नेमतों वाली जन्नत, नेमतों वाली जन्नत, इसका मतलब जन्नत के अंदर क्या नेमत, जन्नत में क्या होगी? नेमत। तो जन्नत के अंदर नेमत होगी, मगर क्यों होगी? इसलिए कि दरे जन्नत वाली होंगे।
मुकम्मल नहीं हुई, बिल्कुल एक नया तोहफा जनाब सैयदा के सदक़े में अपने नौजवानों के हवाले कर। और यहाँ मौला के ज़ाहिर भी बैठे होंगे, उन ज़ाहिरों के लिए ख़ास तोहफा है। देखिएगा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुरान में नेमतों वाली जन्नत, नेमतों वाली जन्नत, भाई नेमत का जन्नत से ताल्लुक़ है, और मौला अली जहाँ है वहीं नेमत है। इसलिए किताबों में लिखा हुआ है कि दरे जन्नत पर एक कुंडा होगा, जब उसे हिलाया जाएगा तो अली अली की आवाज़ आएगी। भाई जन्नतुन नईम समझाए जा रहे, नेमतों वाली जन्नत क्यों है? अली है इसलिए नेमतों वाली जन्नत है। अच्छा, मोमिनों को कहाँ रखा जाएगा? नेमतों वाली, भाई मुंह से बोलिए, नेमतों वाली जन्नत में। मोमिन जाएंगे नेमतों वाली जन्नत में। अब जन्नत में कहाँ रहेंगे? भाई मैं शहर कलकत्ता में आया तो मैं कहाँ हूँ? ज़करिया स्ट्रीट पर हूँ, बक्सा गली में हूँ, बसरावी मस्जिद पर हूँ, कोई एड्रेस तो होता है। तो मोमिन भी जन्नत पे जाएंगे तो एड्रेस क्या होगा? मोमिन जन्नत पे कहाँ रखे जाएंगे? हमने कुरान से पूछा, सूरह शोरा ने बताया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात, कि वो जो ईमान ला चुके हैं, अमल साले कर चुके हैं, फी रौज़ातिल जन्नत, वो कहाँ होंगे? जन्नत में नहीं, रौज़ातुल जन्नत, जन्नत के बागों में होंगे। कहाँ होंगे? जन्नत के बागों में। आयत में लफ्ज़ बाग आया? मुझे बताइए, आया? नहीं आया। क्या आया? रौज़ातिल जन्नत। इसका मतलब जिसको हम बाग कहते हैं, अरबी में उसे रोज़ा कहते हैं। कोई बात बताइएगा, ये कुरान है फी जन्नत रोज़ात, के मोमिनों को जन्नत के रोज़ों में रखा जाएगा। भाई कुरान ने जन्नत के बागों को रोज़ा कहा, हमने खबरे अली को क्या कहा? खबरे हुसैन को क्या कहा? ये रोज़े अमीर अल मोमिनीन, ये रोज़े हुसैन, ये रोज़े अब्बास। ज़ाहिर भी बैठे हैं, हम कहते हैं रोज़ा। अब ज़ाहिर अपनी अज़मत को समझे। भाई ये जो रोज़े हैं ये भी जन्नत के बाग हैं। रोज़ा जन्नत के बागों को कहते हैं। ये नजफ में भी जन्नत का बाग, करबला में भी जन्नत का बाग, सामर्रा में भी जन्नत का बाग, मशहद में भी जन्नत का बाग, काज़मैन में भी जन्नत का बाग। सलाम ज़ाहिर हुसैन पर। अरे जो मरने के बाद जन्नत में जाए वो और है जो जिंदगी में। कुरान से होगा। रखें, आपके आंखों की नमी हो, आपके आंखों के आंसुओं पर लाखों सलाम हो। आंसुदाद वही होती है जो जबान से पहले आंखों से आंसुओं की शक्ल में निकलती है। ये जन्नत के रोजे हैं, ये बाग हैं भाई, इसीलिए रोजा कहते हैं, इसीलिए रोजा कहते हैं। रोज़े अमीरुल मोमिनीन, रोज़े इमाम हसन, रोज़े इमाम हुसैन, रोज़े जनाब अब्बास, रोज़े इमाम मूसा कासिम, रोज़े इमाम रज़ा, ये रोज़े कहलाते हैं। और रोज़ा बाग को कहते हैं, लेकिन हर बाग को रोज़ा नहीं कहते। जन्नत के बागों को रोज़ा कहते हैं। हदीसों में है जो करबला है ये जन्नत का बाग है। रोज़े महशर से उठा के वहां रख लिया जाएगा। आप समझे ज़ाहिर वहां भी कहा जाएगा।
فیضان گرامی نعمتوں والی جنت. نعمت یہ خاص نعمت ہوتی ہے. سنیں انشاءاللہ 3 دن اور ہیں اور جناب سیدہ نے چاہا تو مختلف اسباب بیان کر رہا ہوں. آج کفران نعمت, انکار نعمت سبب عذاب ہے. کفران نعمت کہ نعمت کی قدر نہ کرنا, عام نعمت کی قدر نہ کرے آدمی تو اس پہ عذاب آ جائے گا, نہ کہ خاص نعمت. خاص نعمت دیکھیں, نعمت کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں سورہ تکاثر ہے. کیا ہے؟ سورہ تکاثر. سورہ تکاثر کی آخری آیت میں ہے کہ یومئذ عن النعیم, کہ روز محشر لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. روز محشر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کھانا بھی نعمت ہے, پانی بھی نعمت ہے, پھل بھی نعمت ہے, میوے بھی نعمت ہے. اور سورہ تکاثر کیا کہہ رہا ہے؟ یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. ابو حنیفہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو ابو حنیفہ نے دسترخوان کو دیکھ کے کہا کہ اتنا کھانا ہے, اللہ روز محشر اس کا سوال کرے گا. تو امام نے کہا سنو, تم نے کبھی کسی کو مہمان بنایا ہے؟ کہاں بنایا ہے؟ کہ تم نے کھانا کھلانے کے بعد کبھی پوچھا ہے کہ کتنی روٹیاں کھائیں؟ کتنی روٹیاں کھائیں؟ کہ کبھی نہیں پوچھا. کہ جو مہمان ہو جب وہ کھانے کے بارے میں نہیں پوچھتا تو جو مالک ہو وہ یہ پوچھے گا تم نے کتنی روٹیاں کھائیں, کتنے پھل کھائے, کتنے میوے کھائے. تو اس نے کہا کہ پھر کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ فرمایا نعمت سے مراد کھانا نہیں ہے, ہمارے جب کی ولایت ہے. فرمایا وہ نعمت جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ولایت علی ہے. اب حدیث کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کروں. امام کی حدیث کا پیغام یہ ہے کہ محشر میں دسترخوان والی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, غدیر کا میدان. اور کیا سب سے خاص نعمت ہے ولایت جناب امیر المومنین. کفران نعمت, انکار عذاب. بس آخری بات, یہ سب سے خاص نعمت ہے. بھائی من و سلوہ خاص نعمت ہے. اب تک جتنا پڑھا وہ میں نے آپ پہ بالکل زور نہیں دیا, لیکن اس بات کے لیے, آخری بات کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا. من و سلوہ آسمان سے کھانا آتا تھا اور وہ خاص نعمت. سورہ مائدہ آسمان سے نازل ہوا, وہ خاص نعمت ہے. قرآن میں سورہ مائدہ ہے, دسترخوان والا سورہ. جناب موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے کھانا آیا, جناب عیسیٰ نے دعا کی, آسمان سے دسترخوان آیا. اب یہ بات میں پڑھ چکا ہوں, مجھے خود اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ چکا ہوں کیا نہیں پڑھ چکا ہوں. لہذا میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا اور آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کے لیے جو دسترخوان آیا اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں بھنا ہوا گوشت آیا, بھنا ہوا گوشت آیا, تلی ہوئی مچھلی آئی, پکی ہوئی روٹیاں آئیں, سجا ہوا سرکہ آیا, وہ کونے میں رکھا ہوا نمک آیا. گوشت نہیں آیا, پکا ہوا گوشت آیا, تلی ہوئی مچھلی آئی, پکی ہوئی روٹی آئی. ہم نے کہا ہمارے مولا کے لیے آسمان سے ذوالفقار آئی. صاحب کیا وہاں تلواروں کی دکان ہے؟ جی کبھی موقع ملے تو گھوم کے دیکھیے گا, جہاں کھانے کا ہوٹل ہے اسی کا بنا. آپ کو متوجہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا, آپ کے ذہن میں ہوگا میں نے کیا پڑھا ہے کیا نہیں پڑھا ہے. اسی عشرے میں پڑھا تھا جب خمسہ پڑھتا تھا. تو من و سلوہ خاص نعمت ہے. سورہ مائدہ, مائدہ یعنی دسترخوان خاص نعمت ہے.
اب خاص نعمت کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ عام نعمت میں انسان کی محنت شامل ہوتی ہے، لیکن خاص نعمت میں انسانی دخل نہیں ہوتا، وہ اللہ کی عنایت سے آتا ہے۔ اور دوسری پہچان یہ نبی کی دعا سے، اور تیسری پہچان یہ ہے کہ من و سلوہ خاص نعمت ہے۔ تو من و سلوہ کا زمین سے نمود نہیں ہوا ہے، آسمان سے نزول ہوا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، نمود کسے کہتے ہیں؟ جو زمین سے اگے نکلے، اسے کہتے ہیں نمود۔ من و سلوہ کا زمین سے نمود نہیں ہوا، آسمان سے نزول ہوا۔ مائدہ کا زمین سے نمود نہیں ہوا، آسمان سے نزول ہوا۔ عیسیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا الہنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل کر۔ تو عام نعمت وہ ہوتی ہے جس کا زمین سے نمود ہوتا ہے، اور خاص نعمت وہ ہوتی ہے جس کا آسمان سے نزول ہوتا ہے۔ نعمت خاص کی پہچان ہے کہ نعمت کا نمود نہیں ہوتا، خاص نعمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب پڑھیے آیہ قدیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ جیسے من و سلوہ نمود نہیں ہے، نزول ہے، مائدہ نمود نہیں ہے، نزول ہے، ویسے ہی علی کی ولایت نمود نہیں ہے۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھے۔ سنیں آزادی گرامی، گفتگو تمام ہو رہی ہے، اور یہ اعلان بھی سماعت فرمائے کہ ابھی 3 روز مجلس باقی، اور جمعے کے روز یعنی جو جمعے کو مجلس ہوگی اس کے بعد شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کی شبیہ کی زیارت بھی ہوگی، اس میں بھی آپ حضرات کثرت سے شرکت فرمائیں۔ یہ نعمت خاص ہے عزیزوں، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفران نعمت کیا اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ مولا علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا جا چکا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب جیسے ہی یہ نعمت پہنچائی ویسے ہی آواز آئی اتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے نعمتوں کو تمام کیا۔ یہ سب سے خاص نعمت ہے، اور جو خاص نعمت ہو اس کے انکار پر عذاب آتا ہے۔ نعمت کی ایک پہچان نزول عذاب بھی ہے، کہ جو خاص نعمت ہوگی اس کے انکار پر عذاب آئے گا، جو سب سے خاص نعمت ہوگی اس کے انکار پر عذاب آئے گا۔ بھائی پہنچے ہی نہیں آخری آخری سے، جو سب سے خاص نعمت ہوگی اس کے انکار پر عذاب آئے گا۔ اب سمجھے انکار ولایت پر حارث کا عذاب کیوں آیا؟ یہ ہے سبب عذاب۔ مولا علی کی ولایت کا انکار، قدر نہ کرنا، انکار کرنا، ابھی کچھ خاص وجہ اور ہیں۔ کل پرسوں انشاءاللہ 3 دن کی جو مجلسیں ہیں اس میں اسے بیان کیا جائے گا، وہی اس اشیاء کا لب لباب اور نچوڑ ہوگا جو پیش کیا جائے گا۔ بس آج اتنا ہی کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمیں عزت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں دولت ملی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں اولاد ملی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں عہدہ ملا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں شفا ملی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ ارے مسجد میں جب مولا علی کی ولایت پر دل پھڑک جایا کرے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سب سے زیادہ شکر اس بات کا ادا کیجئے کہ علی کی ولایت جیسی نعمت ملی ہے، ولایت علی جیسی نعمت ملی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت مولا علی کی ولایت، اور ہمارے آپ کے لیے
یہی ہماری شناخت بھی ہے، یہی ہماری پہچان بھی ہے۔ الحمدللہ ہم دو ہی چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں، یا مولا علی کی ولایت سے پہچانے جاتے ہیں یا ہائے حسینہ کی صداؤں سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور ولایت کا کربلا سے بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ جو مولا حسین کے مقابلے میں آئے تھے تو خود میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ پوچھا تھا مولا نے کہ معاذ اللہ میں نے کیا کیا ہے، کیا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کیا ہے یا شریعت پیغمبر میں کچھ امینڈمنٹ کیا ہے؟ تو کہا تھا بغضاً لأبی، کہ آپ کے باپ کی عداوت میں۔ مولا علی سے کاہے کی عداوت تھی؟ بھوکوں کے منہ میں نوالے رکھنے والا، بیواؤں کی سرپرستی کرنے والا، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے یتیموں کو کھانا کھلانے والا، اپنے قاتل کو شربت پلانے والا، ابن ملجم کے بازوؤں کے رسی ڈھیلی کروانے والا، کیا بگاڑا تھا مولا علی نے؟ معذرت کاہے کی عداوت تھی؟ یہ ولایت کی عداوت تھی۔ یہ جو لشکر آیا یہ ولایت کی عداوت میں آیا، وہ جو تیر چلے ولایت کی عداوت میں، وہ جو نیزے چلے ولایت کی عداوت میں، وہ جو پانی پر پہرا بٹھایا گیا ولایت کی عداوت میں، وہ عداوت ولایت تھی جو لشکر یزید کی شکل میں سامنے آئی، اور یہ محبت ولایت تھی جو انصار حسین کی شکل میں سامنے آئی۔ ادھر سے نیزہ چلا، ادھر سے علی اکبر کا سینہ بڑھا، ادھر سے گھوڑوں کی ٹاپیں بڑھی، ادھر سے قاسم کا لاشا بڑھا، ادھر سے تلوار چلی، ادھر سے عباس کے بازو بڑھے، ادھر سے 3 بھال کا تیر چلا، ادھر سے علی اصغر کا گلا بڑھا، ادھر سے کند خنجر چلا، ادھر سے مولا حسین کا سوکھا ہوا گلا بڑھا، ادھر سے شعلے چلے، ادھر سے خیمے بڑھے، ادھر سے نیزوں کی ہنیاں چلی، ادھر سے بیویوں کی ردائیں بڑھی، ادھر سے تازیانہ چلا، ادھر سے سید سجاد بڑھے، ارے ادھر شیو کا تماچا چلا، ادھر سکینہ کا رخسارہ بڑھا۔ اللہ آواز بلند ہو گیا۔ یہ ساری عداوت مولا علی سے۔ بس عزیزوں، اللہ کسی غم نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے، اور میری دعا کیا، میرے لفظ کیا، میری زبان میں اثر کیا، فرش اعضا پر رونے والوں کو بی بی سیدہ دعا دے کے جائے، اور اس سال تو خاص دعائیں دے رہی ہوں، اس سال خاص دعا دے رہی ہوں۔ لیکن بی بی نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر رو نہیں کرتا، اس جذبے سے آپ مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، یقین رکھیے گا، یقین جناب سیدہ محافظہ، جناب سیدہ ذریعہ شفا ہیں، آپ کے سروں پر جناب سیدہ کی دعا کا سایہ رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے فرش اعضا پر جناب سیدہ آتی ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا جیسے ہی فرش اعضا بچھتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، 3 بیویاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک وہ آتی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک وہ آتی ہے جس کے سامنے بھائی کے گلے پر خنجر چلایا گیا، ایک وہ آتی ہے جو بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی۔ جناب سیدہ آتی ہے، جناب زینب آتی ہے، جناب سکینہ، رونے والے رو کے چلے جاتے ہیں، جناب سیدہ دعا دیتی ہیں، جناب زینب آمین کہتی ہیں، بی بی سکینہ کہتی ہوں گی دادی آج اس کثرت سے لوگ ہمارے بابا کو رونے آ گئے، کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے، لیکن دادی جب ہم روتے تھے تو ہمارے ہمارے کانوں سے گوشوارے چھنے۔ ہاں عزیزو، اگلا مہینہ سفر کا مہینہ بی بی سکینہ کی شہادت کا مہینہ ہو، سنیے گا خوب بی بی سکینہ کا ذکر روئیے۔ کل میں نے جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے، آج جناب سکینہ کا ذکر آ گیا، تو جیسے عالم بغیر مشکیزے کے نہیں ہوتا، ویسے ہی بی بی سکینہ کا ذکر بغیر جناب عباس کے تذکرے کے نہیں۔ اب میں آپ کو جناب عباس کے مصائب کیا سناؤں، ان کی مصیبتیں کیا بیان کروں؟ جناب عباس کا نام ہی مرثیہ ہے۔ میں نے ابھی روزوں کی بات کی تھی، فضائل میں نے پڑھا تھا کہ روزے کہلاتے ہیں، روزے امام حسین، یہ روزے جناب عباس، یہ جنت کے روزے کہلاتے ہیں۔ میں آپ کو مصائب کے حوالے سے وہیں تک پہنچاتا ہوں۔
बड़ी मोतबर, बहुत मोतबर रवायत है कि जनाब मुख्तार ने जब मौला हुसैन के खून का इंतकाम ले लिया तो जनाब मुख्तार के एक साथी थे जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर। मालिक अश्तर मौला अली के वो मोतबर सहाबी कि जिन्हें याद कर कर के मौला अली हमेशा रोया करते। वो मालिक अश्तर जिन्हें मिस्र का गवर्नर बना के भेजा और हाकिम शाम ने जहर के जरिए उनको शहीद किया, और मौला अली बार बार जनाब मालिक अश्तर को याद करते। उनके बेटे थे इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर। ये बहुत बड़ी ताकत थे और इनका ख़ानदान बहुत बड़ा था। जनाब मालिक अश्तर ख़ानदानी एतबार से भी बहुत बुलंद व बाला माने जाते थे। तो जब जनाब मुख्तार ने इमाम हुसैन के खून के इंतकाम के लिए तैयारी की तो जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर को ख़त लिखा था कि क्या आप हमारा साथ देंगे। तो जनाब इब्राहीम ने अजब जवाब दिया था। किसी ने कहा था मुख्तार का ख़ानदान छोटा है, आपका ख़ानदान बड़ा है, आप उनकी क़यादत में इंतकाम लेंगे। तो जनाब इब्राहीम मालिक अश्तर ने कहा था कि मुख्तार तो मुख्तार हैं, अगर नबी के मज़लूम नवासे के नाम पर कोई हबश का ग़ुलाम भी खड़ा हो जाएगा, अल्लाह अकबर, जज्बा देखिए, तो मैं उसके पीछे चलने को। ये है इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर। और जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर अलैहिस्सलाम मौला हुसैन सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त, वैसे ही जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर मौला अब्बास के बचपन के दोस्त थे। देखिए इंशाअल्लाह आज मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप रोते हुए घर आए और 2 या 3 मिनट। बचपन के दोस्त थे, जंग सिफ़ीन हो रही थी तो एक ही खेमे में जनाब अब्बास उसी खेमे में रहते थे, उसी में इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर साथ साथ इबादत करते थे, साथ में दुआएं पढ़ रहे हैं, साथ में एक ही खेमे में आराम कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। जनाब अब्बास और इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर बचपन के दोस्त थे। जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर मौला हुसैन के दोस्त, वैसे इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर जनाब अब्बास के दोस्त। रवायत है कि जनाब मुख्तार के इंतकाम के बाद इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर करबला पहुँचे। अब जो करबला में दूर से जहरा के लाल की उजड़ी हुई खबर नजर आई तो इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर घोड़े से उतरे नहीं, अपने को घोड़े से गिरा दिया। और इब्राहीम जैसा शुजा कोहनियों के बल चलता हुआ मौला हुसैन की कब्र पर पहुंचा। कभी गरेबान चाक किया, कभी अमामे को फेंक दिया, कभी चेहरे पर तमाचे मारे। और जो पहली इमारत बनी है, जो रोज़े की फाउंडेशन हुई है, बुनियाद पड़ी है, वो जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर ने डाली है। खुली धूप में ज़हरा के लाल की खबर तब रही थी। इब्राहीम के कलेजे में खंजर चलने लगे। मैं कहूँगा इब्राहीम, अरे तुम धूप में खबर न देख पाए, बीबी ज़ैनब से पूछो जिन्होंने धूप में तपता हुआ लाशा में देखा। जनाब इब्राहीम ने 4 बांस लिए और 4 बांस लेके मौला हुसैन की कब्र के चारों तरफ जैसे पिलर बनाए जाते हैं तो पिलर्स की तरह 4 बांस लगाए और खजूर के पत्ते तोड़े और मट्टी को गीली करके खजूर के पत्तों को छत जैसा बनाने के लिए सुखाया और फिर खजूर के पत्तों की छत डाली। ये बेकफन के लाशे को कब्र पर पहला साहिबान बनाया गया। अब जब साहिबान बन गया, इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर अपने तय पहला रोजा बना चुके, तो उठे और नहर फुरात की तरफ देखा वो बचपन का दोस्त हो रहा है। सुनिएगा मैं 1 मिनट में मजलिस तमाम है। तो जनाब इब्राहीम इब्न मालिक अश्तर रोए नहीं, दौड़ते हुए जनाब अब्बास की खबर पर आए और कब्र की मट्टी को अपनी मुट्ठी में ऐसे पकड़ा जैसे जनाब अब्बास की कलाई पकड़े हो। आवाज दी, अब्बास, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ, तुम अली की तमन्ना हो, मेरे अलावा तुमसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। तुम मेरे दोस्त हो, बचपन के दोस्त। मैं दोस्ती की वजह से ये तुमसे कह रहा हूँ, सुनो, मैं तुम्हारे पास रोने नहीं आया हूँ, मैं पूछने आया हूँ कि ज़हरा का घर उजाड़ गया, तुमने तलवार कहाँ नहीं की? अब्बास, मैं रोने नहीं आया हूँ, पूछने आया हूँ
کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہے، ہائے پابند نہ ہو آہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، ہے یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ، ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی، جیسے کہ سکینہ کو، ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے، ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہے، ہائے پابند نہ ہو آہے، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، خیر 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 خیر
السلام عليك يا عباد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك جدك وأبيك. السلام عليك على أمك وأخيك. السلام عليك والأئمة المعصومين من بنيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. والسلام عليك مولى الضعفاء الفقراء. السلام عليك شمس الشموس. السلام عليك أنيس النفوس. السلام عليك هي المدفون بالزيتوس. السلام عليك مقيس الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك سلطان ولد. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك خليفة الرحمن. السلام عليك إمام السلطان. السلام عليك مظهر الإيمان. السلام عليك شيخ القرآن. السلام عليك إمام الزمان الحوزة. أجل الله تعالى فتكسر الله مخرج ظهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. يا أبا عبد الله أشهد أنك تشهد مقامي تسمع كلامي وعين عند ربك ترزق. فصل ربك ربي في قضاء حوائجي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الولود. قدم الصدق عند غمر الحسين وصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بر حبیب خدا و ختم الانبیاء صلوات.